السلام علیکم سامعین، میرے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ فرعون نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جسم کی کھال اتارنا شروع کی تو دیکھیے اللہ نے کیا معجزہ۔ فرعون تاریخ میں وہ ظالم بادشاہ گزرا ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، بنی اسرائیل کو غلام بنا کر ان پر بڑے ظلم کیے تھے۔ اپنی باندی اور اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روزانہ رات کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وہ فرعون جس کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پائے جانے والا فرعون تھا۔ فرعون بدبخت کا تعلق قبیلہ قطیہ سے تھا اور اس کی عمر 400 سال تھی۔ اس 400 سال کی عمر میں وہ نہ کبھی بیمار ہوا اور نہ ہی کبھی اس کے سر پہ درد اور نہ ہی کوئی دشمن اس پر غالب آ سکا۔ اس کا چہرہ تانبے کی طرح چمکتا تھا، اسی وجہ سے یہودی اس کو قبوس کہا کرتے تھے۔ فرعون بادشاہ بننے سے پہلے محنت مزدوری اور تجارت کیا کرتا تھا۔ ایک دن یہ محنت مزدوری سے تنگ آ کر کی طرف نکلا اور وہاں پر اس کی ملاقات حامان سے ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھے ان دونوں بدبختوں کی ملاقات دوستی میں تبدیل ہو گئی۔ اگرچہ یہ دونوں ملعون کام کی تلاش میں شہر کی طرف روانہ ہو گئے اور ان دونوں شہروں میں خربوزوں کی خرید و فروخت کا کام زیادہ تھا، اسی طرح یہ دونوں بدبخت ایک خربوزے والے کے پاس گئے اور اس سے کام مانگنا۔ چنانچہ اس وقت اس خربوزے والے نے ان دونوں سے کہا، میرے خربوزے لے جاؤ اور بازار میں جا کر فروخت کرو۔ جب یہ مال تم دونوں فروخت کرو گے تو میں تمہیں کھانے کے لیے کچھ دے دوں گا۔ اسی وقت خربوزے والے کی یہ بات سن کر فرعون نے حامان سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں یہ خربوزے لے جاتا ہوں اور بازار میں فروخت کرتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ فرعون وہ خربوزے لے کر شہر کی طرف چلا گیا اور وہاں جا کر فرعون نے دکانداروں سے خربوزے خریدنے کا کہا تو اس وقت دکانداروں نے فرعون سے کہا، ہم تو سودا ادار پر خریدتے ہیں اور فروخت کرنے کے بعد اس کی رقم ادا کرتے ہیں اور یہاں یہی دستور ہے۔ چنانچہ کہ یہ بات سن کر فرعون کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر اسی وعدے پر وہ سامان فروخت کر کے واپس چلا آیا۔ واپس آ کر خربوزے کے مالک سے کہا، مجھے یہ کام اچھا نہیں لگتا۔ اتنا بول کر فرعون وہاں سے چلا گیا۔ اب فرعون کو کسی اچھے کام کی تلاش تھی جس کی وجہ سے فرعون زیادہ سے زیادہ مال دولت اور روپیہ پیسے کما سکے۔ اس کے بعد فرعون بادشاہ مصر کے دربار میں چلا گیا اور اس کی خدمت میں جا کر درخواست پیش کر دی کہ میں بہت دور سے آیا ہوں، میں بہت ہوں اور مجھے کسی کام کی تلاش ہے اور میں کھانے پینے سے بھی عاجز ہوں۔ برائے مہربانی اپنے سلطنت مصر کے اسی شہر میں بطور مجھے کوئی کام دے دیا جائے اور اس کو غلام کو اس جگہ پر معمور فرما کر سرفراز کیا جائے۔ چنانچہ اس وقت فرعون کی یہ بات سن کر مصر کے بادشاہ نے کہا کہ تو کون سا کام جانتا ہے؟ چنانچہ بادشاہ کی یہ بات سن کر فرعون نے کہا، مجھے مصر کے قبرستان کی داروغہ دے دیا جائے اور اس کے بدلے مجھے کچھ رقم فدیہ کے شاہی خزانے میں جمع کروایا کرو گا اور باقی رقم اپنے پاس رکھوں گا اور میری اجازت کے بغیر مصر کے اس قبرستان میں کوئی بھی مردہ دفن نہ ہوگا۔ یہ بات سن کر اس کے وقت کے بعد بادشاہ مصر نے فرعون کو مصر کے قبرستان کی داروغہ دے دی۔ چنانچہ اسی طرح مصر کے قبرستان کی داروغہ ملتے ہی فرعون بہت خوش ہوا اور خوشی خوشی جا کر قبرستان کے دروازے پر بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ اب کون آئے گا جو اپنے مردے کو قبرستان میں دفن کرے گا۔ ناظرین، اللہ کے حکم سے ایسا ہوا کہ اسی سال مصر میں ایک وبا پھیل گئی جس کی وجہ سے مصر کے بہت سارے لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو اس نے ہر لاش کے بدلے اس کے ورثاء سے ایک ایک سونے کا درہم لینا شروع کر دی اور اس کے بعد کچھ ہی دنوں میں فرعون کے پاس بہت ساری دولت جمع ہو گئی اور فرعون امیر ہو گیا۔ اتنی مال اور دولت اکٹھا ہو جانے کے بعد فرعون نے سوچا کیوں نہ مصر کے تمام قبرستانوں کو اپنے انڈر میں کیا جائے، لہذا فرعون نے ایسا ہی کیا۔ وقت کے بادشاہ کو بہت سارے پیسے
دیے اور مصر کے تمام قبرستانوں کی دروغہ اپنے ذمہ لے لی۔ چنانچہ اسی طرح فرعون قبرستان کی دروغہ کے ذریعے بادشاہ مصر کے خزانے میں بہت سارا پیسہ روپیہ جمع کرواتا، اور فرعون اس کے عمل سے بادشاہ مصر بہت خوش ہوتا، اور بادشاہ مصر فرعون کو پیار اور عزت دینے لگا۔ چنانچہ اسی دوران اللہ کے حکم سے ایسا ہوا کہ اس وقت مصر کا وزیر مر گیا، چونکہ فرعون اس وقت بادشاہ مصر کا بہت زیادہ قریب بندہ بن چکا تھا، لہذا مصر کے بادشاہ نے فرعون کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا۔ اقتدار ملتے ہی فرعون اقتدار کے نشے میں بدمست ہو گیا، اور اس نے اپنے بدبخت دوست حامان کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ اس وقت فرعون اپنے دوست حامان سے کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں اور سارے مخلوق مجھ کو خدا مانے اور میری عبادت کرے۔ فرعون کی یہ بات سن کر حامان بہت حیران ہو گیا، اور حامان فرعون سے کہنے لگا، اگر تو خدائی کا دعویٰ کرنا چاہتا ہے تو سب سے بنی اسرائیل کی تمام مخلوق کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور ان کے دل میں اپنی محبت پیدا کر دی۔ حامان کی یہ بات سن کر فرعون نے حامان سے کہا کہ ایسا کرنے کے لیے آخر کیا کیا جائے، اور یہ لوگ کس طرح مجھے اپنے خدا تسلیم کریں گے، کیونکہ اس وقت تمام لوگ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین پر تھے، اور کس طرح وہ لوگ اپنے دین کو چھوڑ کر فرعون کو اپنا خدا تسلیم کرتے۔ اس وقت فرعون نے اپنے دوست حامان سے اس کے بارے میں کوئی تدبیر نکالنے کہا۔ فرعون کی یہ بات سن کر حامان کچھ دیر کے لیے سوچتا رہا، اور پھر یہ تدبیر نکالی کہ بادشاہ مصر سے یہ درخواست کی جائے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں مصر کے تمام لوگوں کی تمام تر خواہشات مفت میں پورے کی جائے، اور ان لوگوں کے تمام تر اخراجات میں اپنے جیب سے ادا کروں گا، اور جو لوگ جو چیز بھی حاصل کرنا چاہے وہ مفت میں حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس وقت بادشاہ مصر نے فرعون کی یہ بات سن کر اس کی یہ درخواست قبول کر لی، اور 1 سال کے لیے تمام مصریوں کو یہ رعایت فراہم کر دی، اور فرعون نے 1 سال میں ہونے والے تمام اخراجات کی رقم حامان کے ہاتھ بادشاہ کے خزانے سے جمع کروا دی، اور پورے مصر میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ اس سال خزانے رعایتوں پر دستیاب ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے تمام اخراجات کی رقم بادشاہ مصر کے خزانے میں جمع کروا دی، اور مزید 2 سال کے لیے اخراجات کی معافی کے لیے ہم نے دربار عالیہ میں درخواست کی ہے، اور وہ بھی قبول ہوگی۔ چنانچہ فرعون کی یہ بات سن کر مصر کے تمام لوگ بہت خوش ہوئے، اور مصر کے تمام لوگوں نے فرعون کی ترقی کے لیے خوب دعائیں کی۔ چنانچہ ادھر مصر کی فرعون کے اس عمل پر بہت خوش تھی، اور ادھر چند دن بعد مصر کا بادشاہ اللہ کے حکم سے اپنے موت مر گیا۔ چنانچہ اس وقت مرنے والے بادشاہ کا کوئی بھی وارث نہ تھا جو اس کے تخت پر بیٹھتا اور اس کی بادشاہت کو سنبھال لیتا۔ اسی طرح مصر کے بادشاہ کی تدفین کے بعد 3 دن تک عبادت ہوتی رہی، اور چوتھے روز مصر کے تمام تر بادشاہ مصر کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، بادشاہ کے تخت پر کس کو بٹھایا جائے، کیونکہ ملک بادشاہ کے بغیر نہیں چل سکتا تھا۔ چنانچہ اس وقت مصر کے لوگ فرعون سے یہ نیکی دیکھتی تھی کہ فرعون نے 3 برس کا خزانہ مصر کے لوگوں پر معاف کروایا تھا، اور ان کے اخراجات کا خرچ اپنے پاس سے بادشاہ کو مصر کو دیا تھا، اس لیے مصر کے تمام تر لوگ فرعون کے اس عمل سے بہت زیادہ خوش تھے۔ فرعون کی یہ خیر خواہی دیکھ کر مصر کے لوگوں نے بدبخت فرعون کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا، اور اسی طرح فرعون بدبخت مصر کا بادشاہ بن گیا۔ اس وقت لوگوں نے یہ خیال کیا کہ فرعون بہت اچھا انسان ہے اور ہماری رعایا کا بہت زیادہ اچھا خیال رکھے گا۔ اسی طرح جب یہ فرعون کے مصر کے وزیر سے مصر کا بادشاہ بنا تو اس وقت فرعون نے اپنے دوست حامان کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا۔ فرعون مصر کا بادشاہ بنتے ہی اپنے دوست حامان سے کہنے لگا کہ پورے مصر میں ہماری بادشاہی ہے، ہم جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ اس وقت فرعون نے حامان سے کہا کہ اب کوئی ایسی تدبیر نکالو جس کی وجہ سے مصر کے تمام تر لوگ مجھے خدا ماننے لگے اور میری عبادت کرنے لگے۔ اس وقت حامان بدبخت نے فرعون کو یہ مشورہ دیا کہ جتنے بھی علماء دین جو تدریس کا کام کر رہے ہیں وہ سب کے سب دین کی تدریس کو ختم کر دے اور لوگوں کے درمیان اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ بالکل ختم کر دیا جائے، تاکہ آہستہ آہستہ تمام لوگ اپنے دین سے دور ہو جائے اور اپنے دین سے بے خبر ہو جائے، اور آئندہ آنے والی نسل دین سے بے خبر اور جاہل پیدا ہو۔ چنانچہ حامان کی یہ
بات سن کر فرعون نے فوراً یہ حکم جاری کر دیا اور مصر کے اندر درس و تدریس کا یہ سلسلہ ختم کر دیا گیا، اور فرعون نے مصر کے اندر یہ حکم جاری کر دیا کہ کوئی بھی شخص مصر میں درس نہ کرے اور ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ فرعون بادشاہ کا یہ حکم سنتے ہی درس و تدریس کا یہ سلسلہ ختم کر دیا گیا اور مصر کے لوگوں نے بالکل پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا۔ چنانچہ اسی طرح درس و تدریس کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد وقت گزرتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ تمام لوگ جاہل بن گئے اور علم سے دور ہو گئے اور اپنے حقیقی خدا اللہ تعالیٰ کو بالکل ہی بھول گئے، اور اس وقت مصر کے لوگ یہ حالت ہو گئی کہ وہ جانوروں کی طرح جاہل بن گئے۔ اس وقت فرعون نے تمام مصر کے لوگوں کو یہ جاری کیا کہ مصر کے تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں بت بنا کر اس کو سجدہ کیا کرے اور اس کی پوجا کیا کرے۔ چنانچہ فرعون کا یہ حکم پاتے ہی ایک قوم جو اس وقت کثیر تعداد میں تھی، انہوں نے بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دی اور آہستہ آہستہ یہ بت پرست بڑھتی چلی گئی اور یہ سلسلہ 20 سال تک جاری رہا۔ اور پھر اس کے بعد فرعون نے مصر میں یہ اعلان کروایا اور اس اعلان میں یہ الفاظ لوگوں کے کانوں تک پہنچے جس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ملتا ہے، اور پس لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں سے میں ہوں رب تمہارا سب سے بڑا اور بلند۔ ناظرین، اسی طرح لوگوں کی کئی سال تک بتوں کی پوجا کرتے رہے۔ جب لوگ مشرک اور بت پرست بن گئے تو اس وقت فرعون نے یہ حکم جاری کیا کہ اپنے گھروں میں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا جائے اور مجھے خدا مانا جائے اور میری پوجا کی جائے۔ چنانچہ فرعون یہ حکم ملتے ہی تمام لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ تمام قوم نے بت کو توڑ دیا اور فرعون کو پوجنا شروع کر دیا اور فرعون کو خدا ماننے لگے، لیکن قبطی قوم کے علاوہ کوئی دوسرا فرعون کو خدا نہیں تھا۔ قبطی قوم واحد ایسی قوم تھی جو فرعون کو اپنا خدا مانتی تھی اور باقی تمام لوگ اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو خدا مانتے تھے۔ اسی وجہ سے فرعون قبطیوں پر بہت مہربان تھا اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کیا کرتا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل کی قوم حضرت یوسف علیہ السلام کی دین پر تھی، اسی وجہ سے تو فرعون پر ظلم کرتا تھا۔ اور فرعون تاریخ میں وہ ظالم بادشاہ گزرا ہے جس کی خدائی دعویٰ کیا تھا، جس کی ظلم کی داستانوں سے تاریخ کے بھرے پڑے ہیں۔ بنی اسرائیل کو غلام بنا کر ان پر بڑے ظلم ڈھائے باندھی اور اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ظلم کے پہاڑ توڑ کر ان کو شہید کر ڈالا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے تکبر کے ساتھ دریائے نیل میں غرق کر دیا، اس کی حکومت کو نصب و نابود اور تہس نہس کر ڈالا اور رہتی دنیا تک کے لیے ان کو عبرت کا نشانہ بنا کر یہ ثابت کر دیا کہ تکبر کا انجام صرف بربادی ہے اور تکبر صرف اللہ کی چادر ہے۔ فرعون کے محل میں ایک فرعون کی بیٹیوں کے بال سنوانا کرتی تھی۔ ایک بار وہ فرعون کی بیٹی کے بال سنوا رہی تھی کہ ہاتھ سے کنگھی نیچے گر گئی۔ جب وہ کنگھی اٹھانے لگی تو انہوں نے اللہ کا نام لیا۔ جب اس کی باندھی نے اللہ رب العزت کا نام لیا تو وہ فرعون کی بیٹی سمجھ گئی کہ یہ تو میرے والد کو معبود نہیں مانتی بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ پر یقین رکھتی ہے۔ چنانچہ اس لڑکی سے پوچھا کہ تم میرے والد کو خدا نہیں مانتے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں، میرا خدا تو وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پروردگار ہے۔ لڑکی نے دو ٹوک جواب سنا دی تو ہاتھ کو اٹھ کر اپنے باپ کے پاس گئی اور کہنے لگی آپ کے محل میں آپ کے زیر سایہ رہنے والے عورت آپ کو تو خدا ہی نہیں مانتی۔ بیٹی کی بات سن کر فرعون غصے میں آ گیا، چنانچہ وہ کہنے لگا کہ میں دربار میں جا کر اس عورت کو ایسی سزا دوں گا یا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے رب کو اللہ کہنے سے باز آ جائے گی یا پھر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ اب جب فرعون اپنے دربار میں پہنچا تو اس نے اس عورت کو اپنے پاس بلوایا اور کہنے لگا کہ دیکھو بھائی تم موسیٰ علیہ السلام کے اللہ اللہ کہنا چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگی ہرگز نہیں۔ تو اس نے اس کو بڑا ڈرایا دھمکایا، مگر وہ کہنے لگی کہ اب تم جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ ان کا یہ دہلرانہ جواب سن کر فرعون نے
اسے اپنے انا کا مسئلہ بنا لیا۔ چنانچہ فرعون نے حکم دیا کہ اس کو زمین پر لٹکایا جائے، تو انہیں زمین پر لٹایا گیا۔ پھر حکم دیا کہ اس کے دونوں ہاتھ پاؤں میں کیلیں گاڑ دیا جائے۔ چنانچہ ان کے پاؤں ہاتھ میں کیلیں گاڑ دی گئی تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے۔ اسی دوران وزیر آیا، اس نے فرعون سے کہا کہ اس کی ایک دودھ پیتی بیٹی سی ہے، اگر اس کی بیٹی کو اس کے سامنے یہ قتل کر دوں تو یہ اپنا ماتا سے مجبور ہو کر آپ کی بات مان جائے گی۔ اسی کے بعد فرعون نے اس کی دودھ پیتی بچی کو گھر سے بلوایا اور اس کے سینے پر لٹھایا۔ پھر فرعون کہنے لگا کہ میں تمہارا اس بچے کو تمہارے ہی سامنے قتل کر دوں گا۔ باندی فرعون کی اتنی بڑی دھمکی سن کر بھی کہنے لگی کہ میرے دل میں اطمینان اتنا بھر چکا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے بیٹی کو خون میں لت پت تڑپتا دیکھتی ہوں، مگر میں اپنے ایمان کا خون نہیں دیکھ سکتی۔ چنانچہ باندی کے سینے پر ہی اس کی معصوم بچی کی گردن کاٹ دی گئی۔ جب وہ بچی ٹھنڈی ہو گئی تو فرعون کہنے لگا اب میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ وہ کہنے لگی جو مرضی چاہے کر لو، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ بالآخر اس ظالم نے اس کو بھی شہید کر دیا۔ اس کے بعد فرعون نے جب حضرت مشروطہ کو شہید کروا کر اپنے گھر پہنچا تو اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ آج یہ واقعہ پیش آیا کہ میں نے ایک کو عبرت ناک سزا دی۔ اس کی بیوی نے اسے کہا ارے تیرا ستیہ ناز ہو، تو نے ایک معصوم بچی کی جان بھی لی اور ایک بے گناہ عورت کا قتل کیا۔ فرعون کہنے لگا کہ میں نے اس کو اس لیے عبرت ناک سزا دی ہے کہ وہ مجھے خدا نہیں مانتی۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خدا تو میں بھی تجھے نہیں مانتی بلکہ تو ایک عام انسان ہے۔ جب فرعون نے یہ سنا تو حیران رہ گیا، کیونکہ اسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت تھی۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی حسن و جمیل عطا کیا تھا۔ فرعون نے انہیں پوری قوم کی عورتوں میں سے چن کر ان کے حسن کی وجہ سے اپنی بیوی بنایا تھا، اس وجہ سے وہ ان سے بڑی محبت کرتا تھا۔ چنانچہ فرعون کہنے لگا کہ تم کیسی بات کرتی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، تو جھوٹا ہے۔ پروردگار تو وہی ہے جس کا پیغام لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہے۔ فرعون نے یہ بات سن کر تو اسے بہت غصہ آیا، لہذا کہنے لگا کہ تمہارا بھی وہی حشر ہو جو میں نے مشروطہ کا کرایا تھا۔ وہ کہنے لگی تو جو چاہے کر لو میرے ساتھ، میرا پروردگار رہے۔ اب میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنے پروردگار کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی، البتہ تیرے ہر چیز کو لات مار سکتی ہوں۔ جب اس نے یہ بات سنی تو وہ پھر دربار آیا اور اس نے پھر سے لوگوں کو جمع کیا اور کہنے لگا دیکھو یہ کتنی بڑی سازش ہو گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے میری بیوی کو بھی بہکا لیا، آج میں اس عورت کو یا تو مار ڈالوں گا یا پھر وہ اپنی بات جائے گی۔ چنانچہ اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کروا لیا اور ایک وقت تھا کہ جب وہ ملکہ تھی، ان کے اشاروں پر نوکر چاکر بھاگ کر کام کیا کرتے تھے۔ لوگ احترام کی وجہ سے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے، اور آج وہ فرعون کے دربار میں معظم بن کر کھڑی ہے صرف اللہ کی محبت میں۔ پھر فرعون حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی تو اتنی عالیشان محل میں رہتی ہے، اتنی نعمتوں سے پلی ہے، میں نے تجھے اپنی محبوبہ بنایا، میں سب کچھ تجھ سے چھین لوں گا، بہتر یہ ہے کہ تو اب بھی باز آ جا اور مجھے خدا مان لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی میں نے اب ایمان قبول کر لیا ہے، اس لیے میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ چنانچہ فرعون نے فیصلہ کر لیا کہ میں اسے بھی سزا دوں گا۔ اس کے بعد فرعون نے سب سے پہلے سزا کے طور پر انہیں رسوا کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس نے کہا سب سے پہلے اس کے عورت جسم سے لباس اتارا جائے، اور اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کسی مرد کو کہا جائے کہ لوگوں کے درمیان لباس کر دیں گے تو اس کو کیسی شرم آ سکتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ زمین پٹ جائے اور اس میں سما جائے، اور پھر عورت کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا رکھی ہے۔ فرعون نے ان کے جسم سے لباس اتار دیا اور وہ کیسی صورتحال کا شکار ہوئی، تو ایک طرف ایمان ہے اور دوسری طرف امتحان، لیکن روتی ہوئی فرعون نے کہا اچھا اگر آپ بھی نہیں اسی طرح کا عذاب دوں گا۔ چنانچہ فرعون نے کہا کہ اس
اس کا منہ برے سے محل کی طرف کر کے الٹا دو تاکہ آخر وقت بھی نگاہ اس کی میری محل پر لگی رہے اور اس کے ذہن میں یہ بات رہے کہ ان نعمتوں کو ٹکرا کر ذلیل اور خوار ہو کر میں مر رہی ہوں۔ لہذا انہیں فرعون کے حکم کے مطابق لٹایا دیا گیا اور ان کے ہاتھ اور پیروں میں لوہے کی کیلیں باندھ گاڑ دی گئی تاکہ وہ چل نہ سکے۔ اس کے بعد فرعون نے لوگوں کو بلا کر اس کے جسم سے کال اتار دیا اور اس ظالم نے زندہ کے جسم سے کال اتار دی، وہ بھی عورت نازک بدن، مگر اس کو برداشت کرتے رہی اور انہیں اللہ کے نام پر تکلیف دیتی جا رہی تھی۔ اسی طرح ان کے جسم سے کال کو الگ کر دیا گیا۔ اللہ کی شان دیکھے وہ ابھی بھی زندہ تھی مگر جسم زخم بن چکا تھا۔ فرعون کا دل اب بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، چنانچہ وہ کہنے لگا مرچ لاؤ اور اس کے جسم پر مرچ چھڑک دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے جسم پر مرچ ڈال دی گئی تو وہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ اتنی تڑپنے کی حالت میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں ایک دعا مانگی، اے اللہ، فرعون کا محل سامنے ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں اس محل سے نکال دیا، آج کے بعد تم اس محل میں نہیں جا سکیں گی، اس لیے اے اللہ مجھے اس محل کے بدلے جنت میں تیری پاس ایک گھر چاہتا ہوں اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حال میں ان کو شہادت کے مرتبے پر فائز کر فرمایا اور جنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بنا دیا۔ ناظرین، ماضی میں لوگوں نے کیسے کیسے قربانیاں دے کر اپنی ایمان کو بچایا، ظلم کے پہاڑ سہ لیے لیکن ایمان کا سودا نہ کیا اور باطن طاقت سے ٹکرا گئے لیکن اللہ کو ناراض نہ کیا۔ آج گئے گزرے دور میں ہم سب سے بہت چھوٹی قربانی مانگی جاتی ہے کہ ہم اتنی احسان فراموش اور اتنا گئے گزرے ہو گئے کہ آج 5 وقت کی نمازیں بھی نہ پڑھ سکے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ میں باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرے۔ شکریہ، والسلام۔